اب بچہ مدرسے میں پڑھا، پڑھنے کے بعد اس نے قرآن نادرہ کیا، حفظ کیا، اگر تقوی نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، تقوی مطلب اللہ کا ڈر، اللہ کی پیاس، اللہ کی کھوج کرنا، اللہ کی مرضی کو سمجھنا، ایمان، زندہ ایمان حاصل کرنا، اللہ کو راضی کرنے کی فکر دل میں پیدا ہونا، اللہ کی طرف دھیان دینا، اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرنا، اللہ کو حاصل کرنے کی، پانے کی نیت کرنا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس نے کیا ہے، سارا قرآن پڑھ دے گا، رٹا لگا لے گا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. رٹا لگا لے گا وہ. اس نے جیسے کوئی چپ ہوتی ہے ٹیپ ریکارڈر میں، اس چپ کو لگا دو، اب وہ چپ بجتی رہے گی. ایسے ہی جو ہے رٹا لگا لیتے ہیں لوگ، اور پھر اسی کو سمجھتے ہیں یہی دین ہے بس. جب اللہ کا حق پیغام ان تک پہنچتا ہے تو وہ اسے ٹھکرا دیتے ہیں. کیوں؟ تقوی نہیں ہے، اللہ کی پیاس نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، سچائی پر نگاہ نہیں ہے، جیون کی حقیقت پر نگاہ نہیں ہے. یہ جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، دنیا موت کا گھر ہے، دل کی آنکھیں اندھی ہیں، سر کی آنکھیں تو کھلی ہیں، سر کی آنکھیں سب کی کھلی ہیں، سب دیکھ رہے ہیں دنیا موت کا گھر ہے، یہاں مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس کی ارتھی کو، جنازے کو لے کے جا رہے ہیں کندھے پر، گڈھا کھود رہے ہیں، قبر کھود رہے ہیں، اس میں دفنا کے آ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بھی انجام یہ ہونے والا ہے. مگر کیا ہے، سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، دل کی آنکھ سے نہیں دیکھ رہا. سب سے مین آنکھ دل کی ہوتی ہے، دل سے انسان ہوش میں آتا ہے. سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اس لیے تو بے ہوش ہے، تقوی نہیں ہے نا، اللہ کا ڈر نہیں ہے نا. اللہ کا ڈر ہو دل میں تو اللہ تعالیٰ روشنی دکھائے. سر کی آنکھ تو اندھی ہے، جبھی تو بے ہوش ہے. زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، یہ کس کو نہیں پتا؟ سب کو پتا ہے نا. اب نشہ کیا ہے، پھر بھی دنیا میں ایسے جی رہا ہے جیسے کبھی مرے گا ہی نہیں. سمجھ میں آ گئی بات نہیں؟ کیوں؟ دل کی آنکھیں اندھی ہیں، سر کی آنکھ تو کھلی ہے. ہر انسان دنیا میں، دنیا کے دھوکے کے نشے میں مدہوش ہے، بے ہوش ہے. اللہ اسی کو روشنی دکھائے گا جو ڈرے گا اللہ سے، تقوی اختیار کرے گا. مدرسے میں 50 سال پڑھ لے، 60 سال پڑھ لے، کتنے ہی پڑھ لے، کتنی رٹا لگا لے، جب تک تقوی نہیں ہوگا، اللہ کا خوف نہیں ہوگا، اللہ کی پہچان کی پیاس نہیں ہوگی، اللہ کی قدر نہیں کرے گا، دل سے اللہ کی مرضی کو نہیں جانے گا، اللہ روشنی نہیں دکھائے گا. یاد رکھنا. اور ایک انسان ان پڑھ ہو، کچھ بھی نہ جانتا ہو، اللہ کی کائنات میں سچ پر غور کرے، ہے کتنے لوگ مر گئے میرے سامنے، افسوس کرے بیٹھ کر کے، غمگین ہو کر کے، کتنے مر گئے میرے سامنے. لہذا غور کرے، یہ دنیا موت کا گھر ہے، یہاں تو میں بھی کبھی بھی مر سکتا ہوں. ارے ہر چیز کے ساتھ جو بیکار چیز ہیں، کولر بھی لے کے آؤ گے اس کی بھی تمہیں گارنٹی ملے گی، ضمانت ملے گی، اس کے ساتھ تمہیں پرچی ملے گی ضمانت کی، لکھ کے دے گا وہ کہ 6 مہینے کی گارنٹی ہو تو 6 مہینے میں خراب ہوگا تو ہم نئی چیز دیں گے بدل کے. اس کے ساتھ کتاب ملے گی، پرچی ملے گی. تمہیں زندگی ملی ہے، تمہیں کوئی اس کے ساتھ پرچی ملی ہے گارنٹی کی؟ اگلے سانس کی گارنٹی نہیں ہے. اتنی بیکار زندگی ہے. اور اس دنیا کی دوڑ لگا رہا ہے انسان. جب زندگی ختم، دنیا بھی ختم. سچ پہ غور نہیں کرے گا، کتنے علم حاصل کر لیو، اللہ کی ہدایت نہ ملے گی. اللہ اپنا سچا راستہ نہیں دکھائے گا. ہاں دکھاوا کر لے، اپنا روپ بنا لے اوپر سے دین کا، سفید کرتا پاجامہ پہن لے، داڑھی رکھا لے لمبی، چوڑی ٹوپی لگا لے، یا جو ہے پگڑی باندھ لے، تو دنیا کا دکھاوا تو کر سکتا ہے.
دنیا کے دکھاوے میں تجھے لوگ کہیں گے ارے مفتی صاحب ہے بھائی، مفتی صاحب ہے، مفتی صاحب عالم صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، علماء صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں. اللہ دیکھ رہا ہے اندر سے کہ کون میرا بندہ مجھ سے ڈرتا ہے، میری دل سے کھوج کرتا ہے، میں اس کو ہدایت دوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں اس کو اپنا سچا راستہ دکھاؤں، اسے اندھیرے سے روشنی میں لاؤں. کیا عجیب قدرت ہے اللہ کی، دیکھ لو. سر کی آنکھیں کھلی ہیں، دن کی روشنی ہے، دوسروں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور اپنی موت سے بے خبر ہے. کیا عجیب قدرت ہے اس کی، قدرت والا ہے وہ. تو اس لیے اگر تقویٰ نہیں ہے، اللہ کی پہچان کی پیاس نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کی پیاس نہیں ہے، تو وہ کتنے علم حاصل کر لے، قرآن پڑھ لے، سب کچھ پڑھ لے، رٹا لگا لے گا، اس کے دماغ میں ایک ٹیپ ریکارڈ چلے گا بس خالی، وہ ہیں، اسے اللہ کی ہدایت نہیں ملے گی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈریں. اور جو انسان اللہ کے ذکر میں اسے ہنسی آئے، اس کا دل مردہ ہے، یہ نشانی ہے اس بات کی، اور وہ اللہ کی قدر نہیں کر رہا. سمجھے؟ آج وہ ہنس رہا ہے، موت پر پھر اکٹھا رہے گا ہمیشہ کے لیے. اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، برائیوں سے بچنا چاہیے، اللہ کا علم حاصل کرنا چاہیے. اس لیے میں کہتا ہوں ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، جیون کے سمے کو برباد نہ کریں. یہ جیون اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا گیا ہے، جس کی طرف مر کے لوٹنا ہے. سب کی جان اسی کے قبضے میں ہے. اس نے ہمیں ہماری زندگی دے کر ہمیں کوئی زندگی کی ضمانت کی پرچی نہیں دی ہے. ہمیں خود پتہ نہ ہے کہ دنیا میں کتنے دن زندہ رہیں گے ہم. اسی بات سے غور لگا لو کہ ہمارا مالک ہے، ہم دنیا میں بنا مالک کے آزاد نہیں ہیں. اسی بات سے غور کر لو کہ ہمارے اوپر اس کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے. ہمیں یہ تک نہیں بتایا اس نے ابھی تک کہ ہم دنیا میں کتنے دن زندہ رہیں گے. پیدا کر دیا، آنکھ ناک کان دے دیا، عقل دے دی، سمجھ دے دی، سب کچھ دے دیا، مگر یہ تک نہیں بتایا کہ دنیا میں تو رہے گا کب تک. یہ بھی اپنے ہاتھ میں رکھی ہے اس نے بات. پہچانا اس کی بادشاہت کو ہیں. اور پھر بھی انسان گھمنڈ دکھائے، کودتا پھرے، دنیا کے دھوکے میں کھیلتا پھرے. تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہے پھر؟ قیامت کے دن اس کا بن جائے گا تماشا. پھر تماشا ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے. ایک دیکھو اللہ نے اس کو عقل دی تھی، اس گدھے کو، اس نے سچائی پہ غور ہی نہ کیا، اس کے سامنے لوگ مرتے رہے، یہ دنیا بٹورنے میں لگا رہا، یہ سمجھتا رہا دنیا میں ہمیشہ رہوں گا میں. ہیں؟ اتنی بڑی کائنات چل رہی تھی حساب سے، اس نے رب کو نہ پہچانا. چلانے والا کوئی ہے اس کا، اس کے من میں گمان رہا کوئی نہیں ہے، آٹومیٹک سسٹم ہے. ظلم کرتا رہا، کبھی غور نہ کیا کہ اس رب نے میرے دل میں ڈر پیدا کر رہا ہے، بے چینی پیدا کر رہا ہے، میرے اندر رچنا کو رچا ہے. سوچتا رہا کہ میرا کوئی مالک نہیں، مجھے پکڑنے والا نہیں ہے، ظلم کرتا رہا. اس کا بن جائے گا تماشا اور جہنم کی آگ میں جائے گا پھر. تو اس لیے ہم جاگیں جاگیں جاگیں، اوروں کو جگائیں، اللہ کا علم حاصل کریں اور اسے پھیلائیں. یہ جاگنے کا سب سے بڑا طریقہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، اللہ نے کتنا بڑا اس امت پر کرم کیا ہے، اس قوم پر کرم کیا ہے. کیا کہ اس کی ہدایت کا ذریعہ کیا بنا دیا ہے. اب کوئی نبی نہیں آنا، ہر امتی پر ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام دھرم کا گیان علم حاصل کرے، جو سچا علم ہے، اور اسے دنیا میں پھیلائے. جب کسی سچائی کو اسلام سچ ہے، جب اس کا علم خود حاصل کرے گا اور اسے پھیلائے گا تو اس کا دماغ اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئے گا. یہ ذریعہ ہے، اللہ کی ہدایت مل جائے گی. تو یہاں ہم اس دنیا میں جیون کا سمے لے کے آئے ہیں، یہ سمے یوں ہی بیت جائے گا اور موت آ جائے گی. موت کے بعد اصل زندگی ہے. جو یہاں کمائی کریے وہی وہاں بدلہ ملے گا، دوسرا موقع نہیں ملے گا. اس لیے عقل ہماری اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے. غور کریں، شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے.
اللہ نے جنت کو محنت مشقت سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے گھیر دیا ہے، جہنم کو گناہ کے مزے سے گھیر دیا ہے۔ برائی پہ چلنا آسان ہے، اچھائی پہ چلنا مشکل ہے، عقل کو سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ پہلا خیال دماغ میں برائی کا آتا ہے، پھر اچھائی کا آتا ہے۔ برے خیال سے بچو، رکو، اس پہ تسلی پکڑو، پھر اچھا خیال آئے گا۔ جتنا دیر لگاؤ گے سوچنے میں اتنی اچھا خیال آئے گا اللہ کی طرف سے، پھر اس پہ چلو۔ پہلا برا خیال آیا اس پہ رک جاؤ اندر سے، ٹھیک ہے، اور جتنا دیر رکو گے اتنا اچھا خیال آئے گا پھر اس برائی سے بچنے کا۔ اور اللہ کا ذکر نہ بھی کرنے کو من کرے تو بھی کرو، اللہ کی کتاب قرآن مجید کو نہ بھی پڑھنے کو من کرے تو زبردستی پڑھو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ کے قرآن کو گلے سے لگاؤ، اس سے محبت کرو، اللہ کو پانے کی چاہت میں۔ نہیں من کر رہا پھر بھی پڑھو، زبردستی کرو اللہ کی طرف بڑھنے کی۔ شیطان پیچھے لگے گا، اللہ سے اس کی رحمت کی دعا مانگو کہ شیطان کے پھندے سے مجھے بچا، اپنی طرف کو مجھے بڑھا۔ دل چلے اللہ کی طرف، دوڑے اللہ کی طرف دل سے۔ ہم رکھیں گے 1 قدم، اللہ رکھے گا 70 قدم، سمجھے؟ تو آج ہم محنت کریں گے تو اللہ ہمیں اپنی طرف کو کھینچے گا۔ پھر جب اللہ کی طرف دھیان لگا رہے گا، اللہ کے لیے محنت کرتے رہیں گے، اللہ کا علم حاصل کرتے رہیں گے، اسے پھیلاتے رہیں گے، اللہ کی طرف محنت کرتے رہیں گے، اللہ کی پیاس میں آگے بڑھتے رہیں گے، تو اللہ پسند کر کے اور پھر دل میں اپنی محبت داخل کر دے گا، دنیا کی محبت نکال دے گا۔ اللہ نے پسند کر لیا تو کیا ٹھکانا ہے؟ پھر کیا ٹھکانا ہے؟ جنت مزے کا جیون ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے دین پہ چلنا کٹھن لگتا ہے دور سے، شیطان پیچھا گھیرتا ہے کہ دنیا میں لگ، دنیا مین ہے، دنیا کے کام ملے کو دیکھ، دین میں کیا رکھا ہے۔ شیطان غلط خیال ڈالے گا، وہ کاٹے گا اللہ کی طرف سے، جیون کے اصل مقصد سے کاٹے گا وہ۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ نہ جی کرے پھر بھی پڑھو قرآن، بار بار پڑھو، بار بار پڑھو، من مر رہا ہے پھر بھی پڑھو۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے ہمارے حوصلے کو کہ ہم اس کی طرف کتنا بڑھتے ہیں۔ اللہ کی بات زبردستی سنو، سمجھے؟ اللہ کا علم حاصل کرنے پہ دھیان لگاؤ، اپنی روح کی غذا اللہ کی یاد بناؤ، اللہ کا ذکر بناؤ۔ جو روٹی کھاؤ، روزی کھاؤ، اللہ کی جو طاقت ملے شریر میں اسے اللہ کے دین پہ لگاؤ، اللہ کا علم پھیلاؤ، اللہ کا علم حاصل کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ محنت کرو تاکہ اللہ تعالیٰ پسند فرما کے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کی ہدایت مل جائے، اللہ سچا راستہ دکھائے۔ جیون کا سمے بڑا تھوڑا سا ہے، یہ یوں ہی بیت جائے گا، اس لیے جیون کے سمے کو برباد نہ کریں اور محنت کریں، محنت کریں، اللہ کی مرضی کو جانیں۔ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ ان سارے فرقوں سے ہٹ کر، سارے دھرموں سے ہٹ کر، مذہبوں سے ہٹ کر اللہ سے مانگیں کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، جو تیری طرف سے تیرا سچا راستہ ہے مجھے اس کو دکھا دے، اس پہ چلا دے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ دعا اللہ سے مانگتے رہیں اور محنت بھی کرتے رہیں، علم حاصل کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سمجھ دے گا۔ بے شک اللہ تیار ہے اپنے بندوں کو ہدایت دینے کے لیے، کوئی ہدایت مانگنے والا تو ہو۔ یہ ہمارا امتحان چل رہا ہے، دنیا بڑا سخت امتحان ہے بھائی۔ جو اللہ کی طرف دھیان لگا لے گا، اللہ کے لیے محنت کرے گا، سب کچھ لٹا دے گا، اللہ اسی کو ہدایت دے گا۔ جنت کا مزے کا جیون ہے اس کے لیے۔ یہ جیون کیا ہے؟ دکھوں مصیبتوں میں بھرا ہوا ہے، دماغ ٹینشنوں سے بھرا ہوا ہے۔ کیا ہے اس دنیا میں سوائے دکھوں کے اور تکلیفوں کے؟ وہ جیون ایسا جیون ہے جس میں نہ ڈر ہوگا نہ غم ہوگا، دماغ میں کوئی دکھ تکلیف نہ ہوگی، کوئی پریشانی نہ ہوگی، ہر چیز سے انسان آزاد ہوگا، مزے کا جیون ہوگا، ہمیشہ کے مزے ہوں گے۔ اس لیے محنت کریں گے سب محنت؟
تو میرے بھائیوں، قرآن مجید میں سنسار کا سچا مالک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم انسان کو نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو بڑا خوش ہوتا ہے، اور جب کوئی نعمت لے لیتے ہیں تو بڑا مایوس ہوتا ہے۔ جبکہ یہ زندگی دھوکہ ہے، یہاں جو ہے سکھ بھی آزمائش ہے، دکھ بھی آزمائش ہے، اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ تو اس بات سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اللہ نے یہاں چکھانے کا ذکر کیا ہے، یعنی کوئی بھی نعمت ہو اس کو چکھنے کا ذکر کیا ہے۔ بات سمجھیں؟ تو ایک چیز ہوتی ہے چکھنا اور ایک چیز ہوتی ہے کھانا۔ بھائی کوئی چیز بہترین، کوئی کھیر بنی ہوئی ہے، ایک تو ہو گیا اس کو ہلکا سا چکھنا، اور ایک ہو گیا اس کو پھر پلیٹ میں کھانا، ہے نا؟ تو چکھنے سے بہتر کھانا ہوا کہ نہیں؟ تو دنیا میں صرف چکھنا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی کچھ دنوں کے لیے ہے، اور یہاں امتحان چل رہا ہے، اور اصل میں کھانا جنت میں ہے، سورگ میں ہے۔ یہاں صرف چکھنا ہے، اور اصل مزے جو کھانا ہے، جو اصل میں کھانا ہے وہ جنت میں ہے، سورگ میں ہے۔ تو یاد رکھیں، اس دنیا میں جو اپنے رب کو راضی کرے گا، اپنے من کو راضی نہیں کرے گا، جنت میں وہ جائے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جنت کا گھر ان لوگوں کو دے گا جو دھرتی پر فساد پھیلانے کے بارے میں سوچتے تک نہیں ہیں، جو دھرتی پر فساد پھیلانے کی نیت بھی نہیں کرتے۔ اس کی پلٹ کیا ہے؟ اور جو دھرتی پر فساد پھیلانے کی نیت کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، جرم جاستی کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں ٹھوکے گا، اگر اللہ سے معافی مانگ کر نہ مرے۔ میرے بھائیو، اس دنیا کے دو رنگ ہیں، دو پہلو ہیں، سچ اور جھوٹ، اچھائی برائی۔ جو اپنے بنانے والے سچے مالک کو نہیں مانتے وہ جھوٹ پر چلتے ہیں، دنیا کے دھوکے میں کھیلتے ہیں۔ جو اپنے بنانے والے سچے مالک کو نہیں مانتے ان کو اسلام میں کافر کہا جاتا ہے۔ یہ کافر اپنے آپ کو بنا مالک کے دنیا میں آزاد سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی مالک نہیں ہے، اور ان کا اندر کا گمان یہ ہے کہ ہمارا کوئی مالک نہیں ہے اور ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، اس کائنات کو کوئی چلانے والا نہیں ہے، اور موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، یعنی ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ بھئی کوئی مالک ہوگا تو پکڑے گا، اور پکڑے گا تو پھر وہ کوئی جگہ ہونی چاہیے، ہے نا؟ اور پھر سزا بھی دے گا اور انعام بھی دے گا، تو سزا کے لیے بھی جگہ ہونا چاہیے اور انعام کے لیے بھی جگہ ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو اب یہ دنیا ہے اللہ کی طرف سے امتحان کا جہان، پریکشا لینے کا جہان۔ تو یہاں جزا اور سزا اللہ کی طرف سے کمپلیٹ نہیں ہے، سمجھے؟ تو ان کا گمان کیا ہے کہ جھوٹ پہ چلنا اور بنا مالک کے اپنے آپ کو آزاد سمجھنا، اور ہمیں کوئی نہیں پکڑے گا، موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہ کرنا۔ اور یہ جو ان کے دھرم بنائے ہوئے ہیں، مذہب بنائے ہوئے ہیں، یہ ان کی اپنی منمانی کے بنائے ہوئے ہیں، دور سے ان کے دھرموں کا دھوکہ ہے۔ یہ جب ان کی باریکی پہ غور کریں گے تو یہ منمانی کر رہے ہیں، اپنی رب کی مرضی پر نہیں چل رہے۔ بچوں کی طرح اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا میں لگ کر منمانی کر رہے ہیں، یہ موت کے بعد کی زندگی کو جو حقیقت ہے اسے نہیں مانتے، اس لیے جہنم میں جائیں گے، اور نرک میں ہی ان کا گھمنڈ دور ہوگا۔ گھمنڈ میں انسان اللہ کو نہیں مانتا، نہ اس کی مرضی مانتا ہے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلتا ہے، دھرتی پر فساد پھیلاتا ہے، کمزوروں پر ظلم کرتا ہے، ذاتی واد کے نام پر ظلم کرتا ہے، فساد پھیلاتا ہے۔ لیکن بیچارے اس حقیقت سے انجان ہیں کہ ہماری جان کا کوئی مالک ہے، ہم دنیا میں اپنی مرضی سے زندہ نہیں ہیں، ہمیں تو خود یہ پتہ نہیں ہے کہ کتنے سال دنیا میں زندہ ہیں۔ ہماری جان کا کوئی مالک ہے، ہمارا کوئی مالک ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ہم سے حساب لے گا۔ اگر ہم ظلم کریں گے تو ہمیں دردناک سزا دے گا۔ اس دنیا میں اسی نے بھیجا ہے، وہی بلا لے گا۔ دن رات کا سسٹم اسی کا ہے، دھرتی اس کی، آسمان اس کا، سب کچھ اسی کا ہے۔ بیچارے جھوٹ پر ایسے چل رہے ہیں، سچائی سے ایسے اندھے ہیں کہ ان کے سامنے لوگ مرتے رہتے ہیں، ان کے پاس بھی اپنی زندگی کے اگلے پل کی ضمانت نہیں ہے، پھر بھی دنیا میں ایسے رہتے ہیں جیسے ہمیشہ رہنا ہے، جیسے یہاں سے جانا ہی نہیں ہے، جیسے ان پر کوئی قبضہ کرے گا ہی نہیں، ان کو کوئی پکڑے گا ہی نہیں، ان کی ظلم کی کوئی سزا ہی نہیں دے گا ان کو۔ ان کا گمان یہ ہے اندر سے حقیقت میں کہ کوئی مالک نہیں ہے ہمارا، اور مر کے ہمیں مٹی مل جانا ہے، ہمیں کوئی نہیں پکڑے گا۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ جو سچائی کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر دے،
سچائی کا انکار کرنے والوں کے لیے ہم نے جہنم کی آگ، نرک کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ سب کو ہم جیون کا سمے دیتے ہیں، جب وہ سمے پورا ہو جاتا ہے، ٹیسٹ پورا ہو جاتا ہے، تو ایک سانس کی مہلت نہیں دی جاتی اور موت دے کر اس کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے کائنات بنائی کہ بن دیکھے میرے بندے میری پہچان کریں، بن دیکھے مجھ سے ڈریں، بن دیکھے میری مرضی کو پہچانیں۔ تو اللہ نے کائنات بنائی بن دیکھے اپنی پہچان کے لیے۔ اب پہچانے گا کون؟ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد۔ تو دنیا کے سارے انسان ان کی اولاد ہیں، اس لیے انسان آدمی جو آدم علیہ السلام سے پیدا ہیں، آدمی، وہ سب کے سب اشرف المخلوقات ہیں، اللہ کی بہترین کاریگری ہے، اللہ کی سب سے بہترین پیدا کی ہوئی چیز ہے، مخلوق ہے، اللہ کی بہترین کاریگری کا نمونہ ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر جو سچا ایماندار، سچا انسان ہوگا، وہ اسی کا یقین موت کے بعد کی زندگی پہ ہوگا۔ حقیقت کو وہ جان چکا ہوگا کہ میں دنیا میں بنا مالک کے آزاد نہیں ہوں، میرا ایک مالک ہے جس کی مرضی سے اس دنیا میں زندہ ہوں۔ جب وہ چاہے گا مجھے موت دے کے اٹھا لے گا، میں تو مرنا نہیں چاہتا، لیکن میرے نہ چاہنے کے باوجود مجھے موت دے کے اٹھائے گا۔ اس پوری کائنات پر اسی کی بادشاہ چھائی ہوئی ہے، اور یہ دنیا اس نے امتحان لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے بنائی ہے۔ ہزاروں لاکھوں انسانوں کو روز پیدا کرتا ہے، جیون کا سمے دیتا ہے اور ٹیسٹ لے کر اٹھا لیتا ہے، اور موت کے بعد جو ہے پھر فیصلے کا جہان ہے۔ جو اس دنیا میں کرم کیے وہاں پر بدلہ ملے گا، وہ بدلہ ملنے کا جہان ہے۔ تو وہ انسان سچائی کے ہوش میں آ جائے گا اور وہی موت کے بعد کی زندگی کو مانے گا اور اللہ سے اکیلے میں ڈرے گا، اور پھر وہ اکیلے میں بھی ظلم نہ کرے گا، بھلائی کرے گا، دھرتی پر فساد نہ پھیلائے گا۔ میرے بھائیوں، جو اکیلے میں اللہ سے ڈرے گا وہ سچائی کے ہوش میں آ جائے گا، وہ دھوکہ نہیں کھائے گا۔ تو میرے بھائیوں، سچ ہر انسان کو اللہ نے دکھا رکھا ہے، مگر دیکھ کر بھی انسان اندھا ہے۔ انسان کی جو بدھی ہے، جو اندر عقل ہے، دماغ کے اندر، کھوپڑی کے اندر، وہ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس کو اندھیرے سے نکالنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اسلام دھرم کا سچا علم، سچا گیان حاصل کرنا شروع کر دیں، اس کو سمجھنا شروع کر دیں، اور پھر اپنی عقل میں سمجھ کر اور پھر اسے دنیا میں پھیلانا شروع کر دیں۔ جتنا آپ سمجھ کر پھیلائیں گے اتنا ہی آپ اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آئیں گے، لیکن پھیلائیں اچھائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، فساد بھی نہ پھیلے اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو اچھے انداز سے اللہ کی بات لوگوں سے کریں، اور اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ میرے نیک بندے وہ ہیں جو دھرتی پر چلتے ہیں نرمی کے ساتھ، اپنی اوقات کو پہچان کر کہ میں گندے پانی کے قطرے سے پیدا ہوا ہوں اور کل پرسوں کو مٹی میں مل جاؤں گا۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس کی جو ہے زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اس کی سمپتی ہے، سب کا مالک وہ ہے۔ اور جب ان سے کوئی جاہل الجھتے ہیں تو انہیں سلام کر کے ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مان لیا آپ نے کوئی اللہ کی بات کسی سے رکھی، اپنی توحید کی بات، ایک ایشورواد کی بات، اس نے بھی اپنی بات رکھی، وہ شرک پھیلا رہا ہے، کفر پھیلا رہا ہے، وہ جھوٹ اور دھوکہ پھیلا رہا ہے، دھوکے کا دھرم پھیلا رہا ہے، آپ جو ہے ایک ایشورواد پھیلا رہے ہیں، توحید پھیلا رہے ہیں، ایک ایشور کا پرچار کر رہے ہیں، سچ کا پرچار کر رہے ہیں، وہ جھوٹ کا پرچار کر رہا ہے۔ اب بات کرتے سمے آپ کو یہ بات محسوس ہو گئی کہ یہ شخص جو ہے، میں نے بھی اپنی بات رکھی، اس نے بھی اپنی بات رکھی، اب یہ جو ہے جھوٹ کو پھیلانا چاہ رہا ہے، سچ کو سمجھنا نہیں چاہ رہا ہے، مجھے خامخواہ الجھا رہا ہے۔ اس کی نیت سچ کو سمجھنے کی نہیں ہے، یہ بات انسان محسوس کر لیتا ہے۔ جو سچ کو سمجھنے والا ہے وہ اللہ کا محتاج بن کر بات کو سنتا ہے اور پھر سچی بات کو مان لیتا ہے، جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، سیدھی بات ہے۔ اور جو انسان ہر دھرمی پہ لگا ہوا ہوتا ہے، گھمنڈ جس کے اندر ہوتا ہے، وہ جو ہے بات کو وہ الجھائے گا، تمہیں سچ کو نہیں مانے گا، بحث کرے گا، جھگڑے پہ آ جائے گا۔ تو جب آپ یہ محسوس کر لیں کہ یہ بات کو سمجھنا نہیں چاہ رہا اور الجھانا چاہ رہا ہے، اب آپ جو ہے اس سے جو ہے وہ بھی آپ سے بحث کرے، آپ بھی اس سے بحث کریں، اس کا بھی پارا چڑھ جائے، آپ کا بھی پارا چڑھ جائے، تو اس سے نقصان ہوگا، اس سے اشانتی پھیلے گی، شانتی نہیں پھیلے گی۔ اور اللہ کے نیک بندے شانتی پھیلاتے ہیں، اشانتی کو روکتے ہیں، تو پھر اس سے بات کرنے میں فائدہ نہیں ہے۔ تو آپ جو ہے ان سے بحث نہ کریں، اس سے نقصان ہوگا، اس سے جو ہے اور فساد پھیلے گا، بجائے فائدہ ہونے کے کہ وہ آپ کی بات سمجھے، سچ کو سمجھے، دھوکے سے بچے، جھوٹ سے بچے، ہے نا، بجائے فائدہ ہونے کے اور اس سے نقصان ہوگا، فساد پھیلے گا۔ تو اب اس سے زیادہ بحث نہ کریں،
اس سے کہیں کہ بھائی اس وقت میری بات آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی اور آپ کی کوئی خاص بات ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو پھر کبھی بات کریں گے، تو اسے سلام کر کے السلام علیکم، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، پھر کبھی موقع دیکھ کے بات کریں گے، پیار محبت سے اس سے الگ ہو جائیں، ڈنڈا مار کر الگ نہ ہو جائیں، پیار محبت سے الگ ہو جائیں۔ تو اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جب جاہل ان سے الجھتے ہیں تو ان سے سلام کہہ کر جو ہے ان سے خوبصورتی کے ساتھ بنا فساد کے ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو جاہل کا مطلب کیا ہے؟ جاہل کا مطلب ہے کہ جذباتی انسان، یعنی کہ بجائے عقل کے جذبات کی پیروی کرنا۔ بات سمجھے بھائی، سچ اور جھوٹ سامنے آیا، انسان عقل سے سمجھے بات کو، سچ اور جھوٹ کیا ہے، اور دلیل سے بات سمجھ کر سچ کو مان لے، جھوٹ کو چھوڑ دے۔ مگر عقل ان کی خراب ہے، وہ عقل سے کام نہیں لیتے، عقل کی پیروی نہیں کرتے، عقل سے سچ اور جھوٹ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ جذباتی انسان جو جھوٹ پہ چل رہا ہے وہ اپنے جھوٹ کو ہی آگے رکھے گا، جذبات میں آ جائے گا، وہ اپنی رسم کو ہی آگے رکھے گا، وہ اپنے دھوکے کے دھرم کو ہی آگے رکھے گا، وہ اپنے دھوکے کے فرقے کو ہی آگے رکھے گا، جذبات سے کام لے گا اور سچ اور جھوٹ کو عقل سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا، جوش میں آ جائے گا، اور جوش میں آ کر پھر ہوش کھو دے گا اور پھر فساد پھیلائے گا۔ جو انسان جوش میں آ کر ہوش کھو دیتا ہے تو سچ اور جھوٹ کو نہیں سمجھ پاتا۔ تو جاہل اس انسان کو کہتے ہیں کہ شریف آدمی سے بدتمیزی کرے اور بجائے سچ اور جھوٹ کو سمجھنے کے عقل کی پیروی کرے، عقل سے غور کرے، وہ جذبات کی پیروی کرتے ہیں، جو جذبات ان کے جو جس بات کو خواہ مخواہ مانتے ہیں اسی کو پھر وہ آگے رکھتے ہیں، سچ اور جھوٹ کو نہیں سمجھتے وہ۔ تو اللہ کا نیک بندہ وہ ہے جو گالی کا جواب گالی سے نہ دے، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہ دے۔ جاہل وہ ہے جو شریف آدمی سے بدتمیزی کرے، لیکن جو شریف آدمی ہے جو اللہ کا دین پھیلا رہا ہے وہ بدتمیزی نہ کرے، وہ برائی کا جواب بھلائی سے دے، کیونکہ وہ امن شانتی کو پسند کرنے والا ہے۔ تو جب کوئی ان سے بدتمیزی کرنے لگے اللہ کے نیک بندوں سے، تو وہ کہتے ہیں بھائی تمہارے کرم تمہارے لیے ہیں، ہمارے کرم تو ہمارے لیے ہیں، مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا۔ ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، ہم برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں، سلام ہو تم پر، اور وہ یہ کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بھی امتحان چل رہا ہے، تمہارا بھی امتحان چل رہا ہے، تمہیں بھی جیون کا سمے دیا گیا ہے، ہمیں بھی دیا گیا ہے، تو لہٰذا آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، ہم اس کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیں گے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہماری بات آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، تو لہٰذا آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ تو پیار محبت سے خوبصورت انداز میں ان سے الگ ہو جاتے ہیں اللہ کے نیک بندے، جو دھرتی پر نرم چال چلتے ہیں، کندھے جھکا کر چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے، وہ اپنے سچے رب کو پہچانتے ہیں، جیون کا مقصد جان جاتے ہیں کہ ہمارا یہاں امتحان چل رہا ہے، اصل زندگی موت کے بعد ہے، اللہ تعالیٰ کو اگر ہم یہاں راضی کر لیں گے، اپنے من کو چھوڑ کر رب کو راضی کریں گے، تو اگلی زندگی میں موت کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا۔ تو اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اس دنیا میں سچائی کے ہوش میں آ جاتے ہیں اور اپنے جیون کا وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمیں جیون جو ہے ناپ تول کر ملا ہے، ایک سمے تک کے لیے ملا ہے، اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کے لیے ملا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملا ہے، تو وہ اپنے جیون کا ایک سیکنڈ بھی برباد نہیں کرتے، فضول جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، وقت برباد نہیں کرتے، یا تو وہ دنیا کے ضرورت کے کام کرتے ہیں جس کی جائز ضرورت ہے، یا پھر موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور بے فضول کام نہیں کرتے، بے فضول کاموں میں وقت کو برباد نہیں کرتے، جیسے تاش کھیلنا ہوا، یا کوئی گیم کھیلنا ہوا، یا فلم دیکھنا ہوا، یا ناٹک دیکھنا ہوا، یا جن کاموں سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ایسے کام نہیں کرتے۔ وہ ہیں اللہ کے نیک بندے جو اپنے سمے کو، جیون کے سمے کو، ایک ایک پل کو کامیاب بناتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو گناہ کی جگہ پر نہیں جاتے، جیسے کہ جوئے کھانا، شراب کھانا، اور فلم پکچر ہال، اور جو ہے ویسیا کھانا، ایسی گناہ کی جگہ پہ نہیں جاتے۔ اگر جاتے ہیں تو عبرت حاصل کرنے کے لیے، یعنی کہ وہاں دین کو پھیلانے کے لیے، اور سچ اور جھوٹ کو جاننے کے لیے، اور لوگوں کو سچ دکھانے کے لیے، سچ اور جھوٹ صاف صاف دکھانے کے لیے جاتے ہیں صرف، وہ ویسے نہیں جاتے مزے کرنے کے لیے۔ اور اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ ایک شریف اور نیک آدمی، اللہ کو ماننے والا، غلط جگہ پر نہیں جا سکتا سوائے اس کے کہ کوئی مجبوری ہو،
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سوائے اس کے کہ کوئی مجبوری ہو. جیسے میں نے بتائی ابھی کہ دنیا کے لوگوں کو جو گمراہ ہیں بیچارے، سچا راستہ دکھانے کے لیے، سچ اور جھوٹ کو دکھانے کے لیے جا سکتا ہے مجبوری میں ہیں، جیسے مندروں میں جانا یا فلاں جگہ جانا، تو جو ہے جو شرک کی جگہ ہیں وہاں پر جانا سچ اور جھوٹ دکھانے کے لیے جا سکتا ہے، لیکن وہاں مزے لینے کے لیے گناہ کی جگہ پر نہیں جا سکتا. وہاں تو جو ہے گندا پلیت آدمی ہی جائے گا. شراب کھانا ہو، جوئے کھانا ہو، ویسیا کھانا ہو، کوئی بھی ہو. اور جب ان سے کوئی بیہودہ آدمی بیہودی بات کرتا ہے تو اس سے بیہودہ بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ اس پہ غور نہیں کرتے. جو غور کرتے ہیں وہ جھگڑا کرتے ہیں کہ نہ مجھے یہ بات کہی ہے میں بھی سے کہوں گا، تو دوسرے کی بری بات کو جو ہے نظر انداز کر دیتے ہیں وہ، اور کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے کرم تمہارے ساتھ ہیں، ہمارے کرم ہمارے ساتھ ہیں. تو لہٰذا ہم فساد پھیلانے والے نہیں ہیں، ہم فساد پھیلانے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم تو امن شانتی پھیلانے والوں میں سے ہیں، اور سلام کر کے ان سے الگ ہو جاتے ہیں. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جب انہیں کوئی شیطان کا برا خیال چھو جاتا ہے تو وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں اور انہیں صاف دکھائی دیتا ہے کہ اس برائی سے ہم کیسے بچیں، یا پھر اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگتے ہیں. برے خیال پر نہیں چلتے. برے خیال پر پہلا خیال برا آتا ہے انسان کے من میں، اس خیال پر نہیں چلتے، اس پر رکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اچھا خیال آتا ہے، اسے پھر سمجھتے ہیں خوبصورتی سے اور پھر اس پر چلتے ہیں. اور جن کی نیت ٹیڑھی ہے وہ شیطان کے جو پہلا خیال آتا ہے اسے جلدی سے فالو کر لیتے ہیں اور برائی کو پہ چلتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں. وہ بجائے عقل کی پیروی کرنے کے، عقل سے غور کریں سچ اور جھوٹ پر، وہ اپنے شیطانی خیال کی پیروی کرتے ہیں اور جذبات کی پیروی کرتے ہیں. جذبات سے جوش میں آ جاتے ہیں اور جوش میں پھر ہوش کھو دیتے ہیں، پھر انہیں صحیح اور غلط بات کی سمجھ نہیں ہوتی. تو جن ایک آدمی اس کو یہ چاہیے کہ جو ہے یہ نہ سوچے کہ بھئی یہ آدمی غلط راستے پر ہے، جو اس کو ہدایت مل گئی وہ سمجھ گیا، جس کو اللہ نے روشنی دکھا دی، ایمان دے دیا، وہ سمجھ گیا سچ کیا ہے. اب وہ سوچے کہ یہ آدمی جو ہے اور لوگ جو ہیں یہ غلط راستے پر ہیں، ان کو کیسے سمجھاؤں. اب وہ جو ہے زبردستی کرے کہ میں اپنی بات منوا کے چھوڑوں گا. اب وہ بھی بحث کر رہا ہے، سامنے والا یہ بھی بحث کر رہا ہے، وہ جھوٹ کو بڑھانے کی بحث کر رہا ہے، یہ سچ کی بحث کر رہا ہے، دونوں کو پسینے آ رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے. بلکہ اچھے انداز میں جب دیکھ جائے کہ بھئی یہ آدمی اکھڑ ہے اور جوش سے کام لے رہا ہے، ہوش سے کام نہیں لے رہا، عقل کا صحیح استعمال نہیں کر رہا، دلیل سے بات نہیں کر رہا، تو پھر وہاں بات کرنی بیکار ہے، وہاں نقصان ہوگا. تو خواہ جو بحث کر رہے ہیں، پسینے آ رہے ہیں، وہ اپنی آواز اونچی کر رہا ہے، تم اپنی اونچی کر رہے ہو، نہیں. بلکہ قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت دو تو وہ اونچی آواز میں بات کرے تو کرے، تم نرمی سے بات کرو. جیسے بات کرنے کا قاعدے کا طریقہ ہوتا ہے، قاعدے سے طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، نرم آواز میں، اس نرمی سے بات کرو. وہ اونچی آواز میں کرے، تم نرمی سے کرو، تاکہ اور جو لوگ وہاں پر ہوں ان کو یہ معلوم ہو کہ سچائی پہ کون ہے. اونچی آواز میں بات کرنے والا، بدتمیزی کرنے والا، یا نرمی سے بات کرنے والا. تو اس طریقے سے اللہ کے بندوں کو چھانٹنے کے بہت طریقے ہیں. تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیا کرتے تھے کافروں کو، نرمی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، ان کی خیر خواہی کے لیے، ان کے بھلے کے لیے، انہیں نرک سے بچانے کے لیے. اور وہ شیطان کی پیروی کرنے والے جو ہے وہ گالی بکتے تھے، تو یہ گالیوں کے بدلے میں ان کو دعا دیا کرتے تھے، خدا آپ کا بھلا کرے. تو جو اور پبلک ہوتی تھی وہاں سمجھ جاتے تھے لوگ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، یہ اتنی اچھی بات کر رہے ہیں اور یہ اوپر سے گالی بک رہا ہے اور یہ اسے دعائیں دے رہے ہیں. تو لوگ اس طرح سے بھی لوگ سمجھے اسلام دھرم کو کہ اسلام سچا دھرم ہے، اور جب نہ مانے تو اپنے جو ہے سلام کر کے ان سے الگ ہو جائیں. تو بھئی علم حاصل کریں، علم حاصل کریں گے تو برائی دور ہوگی، اگیانتا دور ہوگی. اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ جلدی سے جلدی ہوش میں آئیں. اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.